السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 21واں پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، یعنی یہ کتاب جو آپ کے پاس آئی ہے، آپ اس کو پڑھیے اور پڑھ کر سنائیے۔ تلاوت میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلا حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ قرآن مجید کا پہلا حق یہی ہے ایمان لانے کے بعد کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو نظر انداز نہ کیا جائے، اس کو چھوڑ نہ دیا جائے۔ ایک مومن کی زندگی میں یہ کتاب ایک رہنما کتاب ہے، اور مستقل طور پر ڈیلی بیسس پر صبح اور شام اس کی تلاوت کی جانی چاہیے۔ اور تلاوت میں صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ اس کے معنی کی سمجھ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ تلا یتلو تلون کا معنی ہوتا ہے پیچھا کرنا، یعنی اس کے معنی میں غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ تو جو شخص اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے گا وہ بھٹکے گا نہیں، اس کے لیے ہدایت ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، یعنی نماز پہلا حکم ہے جو قرآن پڑھنے کے بعد پھر انسان پر عملی طور پر لاگو ہوتا ہے۔ انسان ایمان لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کو یہ کتاب دی جاتی ہے، جب کتاب پڑھنے لگتا ہے تو پھر عمل کی بات ہوتی ہے، اور عمل میں سب سے پہلا عمل کرنے کا کام نماز کی درستگی، نماز قائم کرنا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، فحش اور برے کاموں سے منع کرتی ہے۔ یعنی نماز کے اندر اللہ نے ایسی قوت رکھ دی ہے کہ جس سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کے اندر برائیوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ حرام کاموں اور غلط کاموں اور گناہوں سے بچنے کی خود بھی کوشش کریں، کیونکہ اگر انسان ایک اچھی غذا کھا رہا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پرہیز نہ کرے ان کھانوں سے یا ان چیزوں سے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو اس سے بھی انسان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر اچھی سے اچھی غذا بھی انسان کی صحت کا باعث نہیں بنتی، بلکہ کیونکہ اس کی بد پرہیزی ہے ساتھ، تو اس بد پرہیزی کی وجہ سے انسان کے اندر بیماریاں ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم برائیوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ اگر نماز کے طریقے پر آپ غور کریں تو جیسے اللہ اکبر سے آپ آغاز کرتے ہیں، جب کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے اوپر ہے۔ جب سب سے عظمت والا وہ ہے تو پھر حکم بھی تو اسی کا ماننا چاہیے۔ یہیں سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رغبت کریں۔ پھر جب ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا ہے، اس کی تسبیح ہے۔ پھر ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو جب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پھر اطاعت بھی کریں گے، کیونکہ آپ جس کو پسند کرتے ہیں اسی کی تعریف کرتے ہیں، اور جس کی تعریف کرتے ہیں پھر اس کی بات بھی مانتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن اگر وہ کوئی کام آپ کو کہیں تو آپ کہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا، تو یہ کس قسم کی تعریف ہے؟ تو تعریف بھی جھوٹی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ میں پھر انسان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی بزرگی بیان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کی دعا سنتا ہے جب انسان اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، اور جب ہدایت مل جاتی ہے انسان کو تو پھر آپ خود سوچئے کہ سیدھے راستے پر چلتے ہوئے انسان خود بخود برائیوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح نماز کا یہ عمل دن میں 5 بار انسان کو یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اس کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہونی چاہیے، نمبر 1 پہ ہونی چاہیے، کوئی اس سے آگے نہیں، تاکہ انسان پھر اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کر سکے۔ اس طرح
فحش اور منکر سے انسان خود بخود دور ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں خشوع ہو۔ اسی لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو خشوع نہیں آ سکتا جب تک کہ انسان نماز میں توجہ نہیں کرتا، اور جب نماز میں توجہ شروع کرے گا تو اس کو اپنی غلطیاں بھی نظر آنے لگیں گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور البتہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، خواہ وہ نماز کی شکل میں ہو، خواہ وہ قرآن میں یا تسبیحات کی شکل میں، یعنی انسان اللہ کے ذکر کے ذریعے اللہ کا بہت مقرب بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ آپ ہر موقع پر ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یاد رکھیے وہی اللہ اکبر، کہ اگر اللہ ہماری زندگی میں سب سے بڑا ہے تو ہر بات میں پھر ہمیں سب سے پہلے وہی یاد آئے گا، اور اس طرح ہر ذکر انسان کے درجات بھی بلند کرتا ہے اور اللہ کے قریب بھی کرتا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، یعنی جو بھی تمہارے کام کاج ہیں۔ صنع کا لفظ جو ہے یہ فعل سے مختلف ہے۔ صنعت کہتے ہیں کاریگری کو، یعنی جو بھی تمہاری کاریگری ہے، جو بھی کام کاروبار ہے تمہارا، وہ سب بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تمہاری مصروفیات کا بھی پتہ ہے، تمہاری دلچسپیاں، تمہاری ہابیز کا بھی پتہ ہے۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اور اپنے دنیا کے کاموں میں سے وقت نکال کر جب تم اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرتے ہو تو اس کی کیفیت کیا ہے یہ بھی سب اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ انسان نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ بحث انسان کس سے کرتا ہے؟ جس سے اس کا کوئی اختلاف ہوتا ہے۔ تو اگر اہل کتاب سے بحث کی ضرورت پیش آ جائے اور اس میں عمدہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تو بتائیے اگر آپ کو اپنے کسی بھائی سے، اپنے ہی لوگوں سے، اپنے کسی مسلمان سے کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی بحث کرنے کی ضرورت پیش آئے، تو کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ اگر دوسروں سے عمدہ طریقے سے بحث کرنا ہے تو اپنوں سے تو پھر اس سے بھی اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ کہ بعض اوقات ہم اپنے گھر میں تو جھگڑالو بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو ایک مصنوعی سی اسمائل دینے لگتے ہیں اور اپنے اوپر ایک اور ہی خول چڑھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح ہماری دوہری شخصیت ہو جاتی، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ تو اپنے لیے کچھ اصول بنائیے، آپ اچھے ہوں گھر والوں کے ساتھ بھی، باہر والوں کے ساتھ، کہیں کسی سے بھی معاملہ کریں، کیونکہ متقی انسان ہمیشہ یہ یاد رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر ان میں سے جو ظالم ہوں ان سے کیا کہو؟ وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے۔ یعنی اگر وہ تمہیں دبانے کی کوشش کریں، تم پر زیادتی کی کوشش کریں، تو ان سے دبو نہیں، اپنے دین کے بارے میں جمے رہو اور ان کو صاف طور پر بتا دو کہ تم کس چیز کو مانتے ہو۔ ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہے، یہ ہے ہمارے درمیان کامن گراؤنڈز، اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں، یعنی جس کی اطاعت تم کرنا چاہتے ہو ہم بھی اسی کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، یعنی اہل عرب میں سے، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، یعنی آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے کہ آپ نے کچھ اور کتابیں پڑھ لی ہیں اور وہاں سے کچھ نقل کر کے ایک نئی کتاب بنا لی ہے۔ تو آپ کا ان لیٹرڈ ہونا، نہ پڑھا لکھا ہونا، آپ کے حق میں ایک بہت بڑی دلیل تھی آپ کی سچائی کی، آپ کے لیے وہی خیر کی چیز تھی، یعنی یہ آپ کے حق میں کوئی عیب نہیں، یعنی ہمارے حق میں یہ عیب ہے، یا کسی عام انسان کے حق میں یہ عیب ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہی چیز ایک خیر تھی، ان کی سچائی کی دلیل تھی کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود اتنی بہترین کتاب پیش کی، تو یہ آپ کی اپنی لکھی ہوئی نہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، دراصل یہ روشن آیات ہیں، آیات بینات،
ان لوگوں کے سینوں میں ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں ہیں جنہیں علم بخشا گیا ہے. یعنی یہ وحی، یہ کتاب جو آپ پر نازل ہوئی، یہ صرف کاغذوں میں نہیں ہے بلکہ سینوں میں محفوظ ہے. یہ اس کتاب کی خاص خوبی ہے، خاص خصوصیت ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا ہے، جبکہ ان سے پہلے کے لوگ اپنی کتاب کو صرف دیکھ کر ہی پڑھتے تھے. تو اس امت کی خاص خوبی کیا ہے کہ یہ کتاب کو بغیر دیکھے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کو حفظ کر لیتے ہیں. پچھلی امتوں کا حال کیا تھا کہ جب وہ اس کو پڑھ کر بند کرتے، یعنی اپنی کتاب کو، تو جو کچھ اس میں ہوتا اس کو حفظ نہیں کر سکتے تھے سوائے انبیاء کے. ان کے انبیاء کو تو اپنی کتابیں زبانی یاد تھی لیکن عوام کو نہیں. لیکن الحمدللہ امت مسلمہ کی ایک خاص خوبی اور ایک خاص علامت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو صرف لکھ کر ہی محفوظ نہیں کیا بلکہ اپنے سینوں میں، اپنے دل میں محفوظ کیا ہے. تو کسی چیز کو اپنے دل میں محفوظ کر لینا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے نزدیک وہ چیز بہت ہی پیاری ہے، بہت اہم ہے، وہ دل و جان سے عزیز ہے، اسی لیے تو اس کو دل میں رکھا. آپ دیکھیے کہ جس چیز سے بھی محبت ہوتی ہے تو انسان کہتے ہیں میں اس کو اپنے دل میں بسا لوں، اس کو اپنے دل میں رکھ لوں. تو قرآن سے محبت انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ وہ ضرور حفظ کرے، کیونکہ قرآن کا حافظ جو ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، مثل الذی یقرأ القرآن وہو حافظ، یہاں حافظ کا لفظ آتا ہے، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، یعنی اس کے الفاظ کو اس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے. وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں. اور وہ شخص جو بار بار قرآن پڑھتا ہے پھر بھی اس کے لیے پڑھنا مشکل ہے، یعنی اس کی زبان رواں نہیں. حافظوں کی زبان تو اتنی رواں ہوتی ہے کہ 15 منٹ میں ایک پارہ جو ہے وہ پڑھ ڈالتے ہیں، لیکن عام انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو جس کے لیے پڑھنا مشکل ہے، فرمایا اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے. حافظ قرآن کی آگ سے حفاظت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی. اس کا مطلب جو بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ جس نے قرآن کو سینے میں رکھا، اس کو پڑھا، آگ اسے نہیں چھوئے گی، وہ جہنم سے بچ جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ حفاظت میں اس کو مسلسل یاد رکھنا بھی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم بچوں کو قرآن حفظ کرا دیتے ہیں، ان کو حافظ کا ٹائٹل مل جاتا ہے، اس کے بعد بڑے ہو کر وہ اس کو بھلا دیتے ہیں اور دوبارہ نہیں پڑھتے. تو جو حافظ ہوتا ہے، حافظ کا کیا مطلب ہے؟ حفاظت کرنے والا، یعنی وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اور قرآن کی حفاظت میں صرف اس کے الفاظ کو یاد کرنا ہی نہیں بلکہ اس کے معنی پر غور کرنا، اس پر عمل کرنا ہے. یعنی اس کتاب میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے، جس کے بارے میں آپ نے ابن عباس کو نصیحت کی تھی کہ یا غلام احفظ اللہ یحفظک، کہ اللہ کی حفاظت یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں جہنم کی آگ سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. پھر اسی طرح حامل قرآن کی عزت اللہ کی عزت ہے. یعنی جس شخص کو قرآن حفظ ہو یا وہ قرآن کا عالم ہو یا ماہر ہو، اس کی عزت کرنا بھی لازم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکریم میں سے، عزت میں سے یہ بھی ہے کہ سفید بالوں والے مسلمان کا اکرام کیا جائے. یعنی جو لوگ بوڑھے ہو جائیں، جن کے بال سفید ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں، وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں، کوئی بھی ہو، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام لازم ہے. ہمارا دین ادب کا دین ہے، اس میں ہمیں مینر سکھائے گئے، بڑوں کا احترام سکھایا گیا ہے. اور قرآن کے حامل کی عزت کی جائے، جو نہ اس میں غلوف کرنے والا ہو نہ اس سے جفا کرنے والا ہو. یعنی جو قرآن کو اعتدال کے ساتھ جیسا وہ ہے ایسا ہی اس کو سمجھے اور اس پر عمل بھی کرے، اور عادل بادشاہ کا احترام کیا جائے. تو یہ ہمارے دین کی کچھ تعلیمات ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. اب ہم اس حدیث کو صرف حافظ کے لیے لے لیتے ہیں، جبکہ کیا الفاظ آ رہے ہیں، من قرأ القرآن وتعلم وعمل به، 3 چیزیں ہیں اس میں. جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی جیسی ہوگی.
اور اس کے والدین کو ایسے 2 ریشمی ہلے پہنائے جائیں گے، لباس پہنائے جائیں گے کہ وہ پوری دنیا بھی ان 2 ہلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی، اتنا ایکسپینسو ڈریس ہوگا وہ کہیں گے یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ تو بتایا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہم خود بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا حریص ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے بھی قرآن پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بہت اس کا شوق بھی پایا جاتا ہے، لیکن جب ہم بچوں کے قرآن کی بات کرتے ہیں تو ان کو صرف ناظرہ کی حد تک محنت کر لیتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑے آگے بڑھتے ہیں تو حافظ بنا دیتے ہیں ان کو، لیکن اس بات کا ٹرینڈ نہیں پایا جاتا کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو، ٹین ایجرز کو قرآن کے لیے شوق دلائیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ اسی بلڈنگ میں ہم آئندہ انگلش میں بھی قرآن کی تفسیر کی کلاسز شروع کریں گے، تاکہ آپ کی وہ ینگ بچیاں اردو میں جن کو سمجھنا مشکل ہو وہ اس میں شریک ہو سکیں۔ آپ ان کو اپنی پڑھائی کے دوران، یعنی جب وہ اپنے او لیولز اے لیولز کر لیں یا ایف ایس سی ایف اے کر لیں 12 گریڈ کے بعد، وہ 1 سال کے لیے کم از کم وقت نکالیں اور قرآن کو پڑھیں سمجھیں اور اس کے بعد اپنی یونیورسٹی ڈگری کریں۔ تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ دنیا اور دین دونوں کی تعلیم کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور اگر ساری زندگی یہ قرآن ان کے ساتھ رہتا ہے تو جو کچھ بھی وہ پڑھیں گے، سیکھیں گے، عمل کریں گے، وہ قیامت کے دن آپ کی بھی عزت کا باعث بنے گا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کہیں گے بچے مانتے نہیں انشاءاللہ پیار سے آپ ان کو سمجھائیں اور ساتھ ساتھ آپ ان کو شوق بھی دلائیں، موٹیویٹ بھی کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں، اور تھوڑا اپنا دل بھی پکا رکھیں کہ اگر 1 سال ڈگری دنیا کی لیٹ ہو گئی تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی، ہو جائے گی وہ بھی۔ کتنے ہی بچے ہیں جو حفظ کر کے ڈاکٹرز بن جاتے ہیں، کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور دونوں چیزیں ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو 1 سال کی بات ہے، اس میں انسان کے لیے کچھ ایسی مشکل نہیں ہے کہ اس کے لیے وقت نہ نکال سکے۔ تو اس لیے اس قرآن کو سمجھنا، سینے میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ پڑھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور پھر جب وہ سمجھ آتی ہے نا تو پھر آپ کا دل جو ہے وہ نرم ہونے لگتا ہے اور پھر عمل کو دل چاہتا ہے۔ اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے، کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن ایک عظیم نشانی ہے، یعنی جب اہل مکہ کہتے تھے کہ آپ کوئی معجزہ لائیں، کوئی نشانی دکھائیں ہمیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کتاب کو ان کے لیے نشانی بتایا۔ اور یہ معجزہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، آج ہمارے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ قرآن ایک نشانی ہے۔ اور یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے کی بھی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے جو اسی جیسے دوسرے نبی کو بھی عطا کیے گئے، یعنی ملتے جلتے تھے، اور لوگ اس پر ایمان لائے۔ اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی ہے، یعنی یہ قرآن ہے، اللہ نے اسے میری طرف وحی کیا، اور مجھے امید ہے کہ میری پیروی کرنے والوں کی تعداد قیامت کے دن زیادہ ہوگی، یعنی آپ کی امت کی تعداد زیادہ ہوگی، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ کا یہ معجزہ قیامت تک کے لیے۔ تو آپ کے ماننے والے صرف وہ نہیں جو آپ کے دور میں آئے، بلکہ ہمیشہ جو آتے رہیں گے، تو اس اعتبار سے آپ کی امت کی تعداد بھی دن بدن بڑھتی جائے گی۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گواہی کافی ہے، کوئی اور گواہی دے یا نہ دے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ گواہی کون دیتا ہے؟ جو علم رکھتا ہے، علم کے بغیر تو گواہی نہیں دی جا سکتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی گواہی اللہ ہی کی کافی ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا
اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بہت وسیع، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ یعنی اگر زمین کے ایک حصے پر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو وہاں سے کہیں اور موو کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ، اس جگہ کو چھوڑ دو، وہاں چلے جاؤ جہاں عبادت کر سکو، کیونکہ کل قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کتنا مال کما کر لائے اور دنیا میں کتنی ترقی حاصل کی، کہاں تک تم پہنچے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ تم نے اللہ کا حق اور بندوں کا حق ادا کیا کہ نہیں۔ یاد رکھیے کہ اس میں انسان کا زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں مائیگریٹ کرنا، اس کی بنیاد دین ہونا چاہیے۔ دنیا کے لیے تو بہت لوگ دوسرے ملکوں کا سفر کرتے رہتے ہیں، دوسرے ملکوں کی شہریت اختیار کرتے رہتے ہیں کہ وہاں روزگار کی اپرچونٹیز زیادہ ہیں، لیکن ایک مومن کے مد نظر کیا ہونا چاہیے کہ میں زیادہ بہتر عبادت کہاں کر سکتا ہوں، اور جو گناہوں میں گھرا رہے اور اپنا ماحول تبدیل نہ کرے، اپنی کمپنی تبدیل نہ کرے، جگہ وہ نہ چھوڑے جہاں وہ اللہ کی نافرمانیوں پہ مجبور کیا جا رہا ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ قیامت کے دن اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس زمین میں نہایت کمزور تھے، بڑے مجبور تھے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے اوپر بہت ظلم و تشدد تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ اس میں ہجرت کر جاتے، وہاں چلے جاتے جہاں تم عبادت کر سکتے؟ تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یعنی انسان کے لیے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ چونکہ میرا ماحول اچھا نہیں اس لیے میں اللہ کی نافرمانی پر راضی ہوں یا مجھے کرنی پڑتی ہے، نہیں، اس ماحول کے بدلنے کی فکر کرے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس لیے یاد رکھو کہ دنیا تو چھوڑنی ہی چھوڑنی، اگر تم اللہ کی نافرمانی میں جیے تو بھی موت آنی ہے، اور اگر تمہیں کچھ تکلیف اٹھا کر دوسری جگہ جانا پڑا اور اللہ کی فرما برداری میں جیے وہاں، چاہے دنیا کم بھی ملی تمہیں، تب بھی موت آ جائے گی۔ تو دیکھنا انسان کو یہ چاہیے کہ میں کس حال میں اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہوں، نافرمانی کی حالت میں یا پھر اللہ کی فرما برداری کی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کو جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ صبر اور توکل کی صفات اختیار کرنے والے اللہ کے نزدیک بہترین عمل کرنے والے ہیں اور ان کا اجر بھی بہترین ہے۔ نعم اجر العاملین، تو یہ عاملین کون ہیں؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ تو یاد رکھیے جب تک انسان صبر اور توکل سے کام نہ لے وہ اللہ کی اطاعت پر استقامت اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس راستے میں امتحان بھی بہت ہے جو انسان کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ یعنی تم ہجرت سے ڈرتے ہو کہ تمہارے یہاں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے تو آگے کیا بنے گا؟ آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے 47 میں ہجرت کی تھی اور بھرے ہوئے گھر چھوڑ کر آگے تھے اور اپنے کارخانے اور مال و متاع اور بڑی بڑی زمینیں اور لٹے پٹے قافلے جب یہاں پہنچے تھے، تو آپ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا وہ اسی طرح فقر کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں یا اللہ نے ان کو پہلے سے بھی زیادہ دے دیا؟ رزق تو اللہ دیتا ہے، وہ کسی خاص جاب یا کسی خاص علاقے یا کسی خاص کام سے ہی نہیں وابستہ۔ ٹھیک ہے کام انسان کرے، لیکن اگر اس کام کے ساتھ وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا،
اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا تو پھر کوئی اور کام تلاش کرے جس میں وہ اپنا اصل فریضہ نہ بھولے۔ اس لیے فرمایا کہ جانوروں سے سبق سیکھو۔ ان کے گھر میں کوئی فریج نہیں ہے جہاں وہ اپنا کھانا سٹور کر کے رکھتے ہیں، گروسری کی شاپس نہیں ہے، کوئی بازار نہیں ہے جہاں سے وہ خرید لائیں، کوئی ریسٹورانٹس نہیں ہے ان کے لیے، لیکن کوئی بھی ان میں سے بھوکا نہیں رہتا۔ اللہ ان کو بھی دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا۔ اللہ ان کو رزق دیتا ہے، تمہارا رازق بھی وہی ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آپ غور کیجئے، چیونٹیوں پر، پرندوں پر، مچھلیوں پر، درندوں پر، کتنی مختلف نیڈز ہیں ان کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے کیسے ان کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے الحمدللہ کہ تم اس بات کو مانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثر لوگ سمجھتے نہیں، لہٰذا وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے، اس سے اگلی بات نہیں سوچ سکتے کہ جس نے سب کچھ دیا پھر اس کا حق ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے۔ ہاں دیکھیے، بندوں میں سے بھی کوئی بندہ آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ کہتے ہیں نا۔ ایک اچھے انسان کی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ اس کو تھینک یو بولتا ہے، زبان سے کہتا ہے یا عمل سے اس کو اکنالج کرتا ہے۔ تو اللہ کا حق اتنا بھی نہیں پہچانتے۔ زندگی اس نے تمہیں دی، جسم و جان اس کا دیا ہوا ہے، کھانا پینا وہی دیتا ہے، یہ آسمان کی چھت اور زمین کا فرش اسی نے بنایا ہے، تو پھر تم اس کو نہیں پہچانتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کے شکر گزار نہیں ہوتے؟ کیسے انسان ہو؟ عقل نہیں رکھتے، کیونکہ جو عقل رکھتا ہے وہ لازماً یہ حق پہچان لیتا ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، اصل گھر تو وہاں ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ دنیا کی زندگی کو کھیل کود سے تشبیہ دی۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کام کاروبار، جو بھی بھاگ دوڑ ہم کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک وقتی کھیل کود کا سامان ہے، دنیا کی زندگی کی بس ضرورت ہے۔ جیسے کھیل کود ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے، کوئی میچ ہو، کچھ بھی، لیکن پھر اس کے بعد انسان اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یہ کھیل کود سے زیادہ نہیں، کیونکہ ایک وقتی اور عارضی چیز ہے۔ اس میں انسان کے پاس جتنا بھی ہو، اب دیکھیے جیسے میچ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو کچھ لوگ 5,000 کا ٹکٹ لیتے ہیں، کوئی 50,000 کا لیتا ہے، کوئی 1,000 کا لیتا ہے، اور کوئی گھر میں بیٹھ کے واچ کر لیتا ہے۔ دیکھ تو سبھی لیتے ہیں، دیکھنا تو میچ ہی ہے، دیکھ لیا۔ اسی طرح دنیا میں کوئی بہت اعلیٰ درجے کی زندگی، بادشاہوں جیسی زندگی بسر کر رہا ہے، کوئی درمیانے درجے کی، اور کوئی مشقت کا وقت کاٹ رہا ہے۔ جانا سب نہیں ہے یہاں سے، ہمارے پاس کتنا بھی مال ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب چیزیں پرانی ہو جاتی، کم ہو جاتی، ڈی ویلیویٹ ہو جاتی، اور بالآخر انسان مرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر وہ چیزیں اپنی اصلی حالت میں بھی رہیں، مثلا سونے چاندی کے ڈھیر ہیں اور وہ تو ڈی ویلیویٹ نہیں ہوں گے، تو ویسے کے ویسے ہی ہیں، لیکن انسان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ کسی نے کہا تھا اگر دینار تمہارے لیے باقی رہے تو تم اس کے لیے باقی نہ رہو گے، یعنی اگر تمہارا بینک بیلنس رہا بھی تو تمہیں نہیں رہنا، تمہیں تو جانا ہی ہے۔ تو اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو وہاں کے لیے جمع کرے، وہاں کے لیے اکٹھا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا کھانا دنیا کے لیے مثال بنایا گیا، اگرچہ وہ کھانے کو کتنا ہی ذائقے دار اور مزیدار کیوں نہ بنا لے، بس دیکھو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہی دنیا کی مثال ہے کہ بالآخر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کو زوال ہو جاتا ہے، چلی جاتی ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ خطرے کا وقت ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ یاد آتا ہے۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پہ لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر
اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں یا اللہ کے احکام کو؟ تاکہ وہ انجوائے کر سکیں دنیا۔ اچھا، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا، حالانکہ ان کے گرد و پیش کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ یعنی دنیا میں وہ واحد جگہ ہے جہاں امن ہی امن ہے۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس دین کی سچائی کی ایک علامت ہے۔ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں؟ یعنی اللہ نے بیت اللہ کو ایک نشانی بنایا ہے اور اس کے آس پاس کے علاقے میں جو امن ہے، حرم کا جو علاقہ ہے، وہ بھی دنیا والوں کے لیے سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے کہ اس میں کچھ سچائی ہے اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو، اس کا دل گواہی دے رہا ہو کہ یہ سچ ہے، پھر بھی مان کے نہ دے۔ ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے، جاہدوا فینا، سخت محنت اور جد و جہد کریں گے، انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، یعنی نیکی کے راستے، ہدایت کے راستے دکھائیں گے، لیکن کوشش شرط ہے۔ ایک ہوتا ہے جاہدہ، ایک ہوتا ہے جاہدہ، زیادہ محنت، زیادہ کوشش، utmost struggle، فینا، ہم میں، یعنی اللہ کے راستے میں ہدایت پانے کے لیے یا اللہ کے دین کے کام کے لیے، تو اللہ ان کو نئے نئے راستے دکھائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کو تنہا نہیں چھوڑ دیتا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس جہاد کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے وہ دراصل نفس سے جہاد ہے، اور یہ جہاد اکبر ہوتا ہے۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ اس آیت میں جہاد سے مراد صرف کافروں سے جنگ کرنا نہیں، بلکہ دین کی حمایت اور مدد کرنا ہے، یعنی دین کا کام، دین کی خدمت، باطل پرستوں کا رد کرنا ہے اور ظالموں کو روکنا ہے، یعنی ظلم کو روکنا بھی جہاد ہے۔ اور اس جہاد کا بڑا مرکزی حصہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور اس جہاد میں نفسوں کا اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا بھی شامل ہے، یعنی عبادت کے لیے جو ہم محنت کرتے ہیں، مثلا روزہ رکھا ہوا ہے یا تراویح پڑھتے ہیں یا پھر صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو اس میں بھی انسان اپنے نفس کے ساتھ ایک جہاد کر رہا ہوتا ہے، جب ہی یہ کر سکتا ہے، ورنہ دل کیا چاہتا ہے؟ پیاس لگی ہے تو پی لو، کچھ مزے مزے کی چیزیں رکھی ہیں فریج میں، نہیں پی سکتے، تو یہ نفس کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے نا، کنٹرول کر رہے ہیں آپ، اس کو روک رہے ہیں۔ جیسے وہ ایک سرکش گھوڑا ہوتا ہے نا، تو اس کی باگیں آپ نے پکڑی ہو، کبھی گھوڑا چلتے ہوئے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، اس کو کھینچ کھینچ کے رکھتے ہیں، تو ہم بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے کھینچ کھینچ کے رکھتے ہیں، نہیں نہیں کھانا نہیں، پینا نہیں۔ پھر اسی طرح انسان کا نفس اور بھی جن برے کاموں کے لیے کہتا ہے، مثلا غصے میں انسان کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، وہ بھی دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو کھینچ کے رکھتا ہے، جہاد ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح رات کو نیند آ رہی ہوتی ہے یا تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو زبردستی کھڑا رکھتے ہیں کہ نہیں، یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، مجھے اس مہینے میں کچھ کمائی کرنی، یہ میری کمائی کا سیزن ہے، تو آپ اپنے آپ کو نیند سے روکتے ہیں۔ صبح اٹھنے کو دل نہیں چاہتا لیکن آپ اٹھ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، کیونکہ نفس کھانا چاہتا ہے، نفس آمادہ کرتے کھانے پہ، سونے پہ، پینے پہ اور باتیں کرنا اور ادھر ادھر کی انٹرٹینمنٹ، تفریح۔ جب ان ساری چیزوں سے آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں تو وہ دراصل آپ ایک جہاد کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی جہاد اکبر ہے، کیونکہ کسی کو مارنا اور کسی کو نیکی کا حکم دینا بھی ایک مشکل کام ہے، لیکن سب سے زیادہ مشکل اپنے آپ کو نیکی کا، حق بات کا، خیر کے کاموں کا پابند بنانا ہے، نیکی کے راستے پر استقامت اختیار کرنا ہے۔ یہ سب سے مشکل جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو صحیح راستے پر روک کے رکھتا ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں مال لگانا بھی جہاد ہے، کیونکہ نفس میں، دلوں میں مال کی محبت رکھ دی گئی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں، مال اور جائیداد کی وجہ سے خونی رشتے آپس میں کٹ جاتے ہیں،
ایک دوسرے کا قتل ہو جاتا ہے. یہ مال ہی کی محبت ہوتی ہے نا، جس کی بنا پر انسان بعض اوقات حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے. ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے پوچھا لوگوں میں سے افضل کون ہے، سب سے اچھا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے. پھر اللہ کے دین کی طرف بلانا بھی جہاد ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور اس میں ایفرٹ لگتی ہے. آپ مثلاً کسی کو بلاتے ہیں کہ چلو آؤ قرآن کی مجلس میں، آپ اس کو کال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس رائڈ نہیں، تو آپ کہتے ہیں اچھا میں تمہیں پک کر لیتی ہوں. اب آپ کا گھر ہے 5 منٹ کے فاصلے پر، اور جہاں سے آپ نے پک کرنے کے لیے جانا ہے وہ 15 منٹ اور آگے. اب ہے تو مشکل کام نو، لیکن چونکہ آپ اس کو بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ میں کچھ سیکھ رہی ہوں تم بھی سیکھ لو، اللہ کی بات سنتے ہیں، تو اب آپ ایک ایفرٹ لگا کے اپنی گاڑی دوڑا کے وہاں لینے جاتے ہیں، اس کو چھوڑنے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی جہاد ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ اس میں آپ کا مال بھی لگ رہا ہے، آپ کا وقت بھی لگ رہا ہے، آپ کی محنت. اور آپ دیکھیے کہ جس کام کو خود آپ اپنے لیے آسانی سے کر سکتے ہیں، کسی اور کی خاطر مشقت میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن چونکہ آپ کو حرص ہے کہ اگر میرا کوئی پیارا، میری بہن، میری کوئی ساتھی اس راستے پر آ جاتی ہے تو میرے لیے خوشی کی بات ہے، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے رب کی رضا ہے، کیونکہ اللہ نے اس بات کو سب سے بہترین بات قرار دیا، سب سے زیادہ پسندیدہ. اور پھر آپ دیکھیے، بارہا میں یہ یاد دہانی کرا رہی ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کہ قرآن پڑھتے ہوئے غور و فکر کرتے رہا کیجئے اللہ تعالیٰ کس بات کو بہت پسند کر رہا ہے، اللہ کے پسندیدہ کام کون کون سے ہیں. بس میں نے تو وہ کرنے ہیں تاکہ میں اللہ کی پسندیدہ بن جاؤں. اللہ کی محبت پانے کے لیے ان کاموں کی محبت، وحب عمل یقربنی الی حبک، وہ اعمال، وہ صفات، وہ چیزیں جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی، ان کو اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اور کوشش کرنا اور جد و جہد کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی پسند کا بنا لے. سورۃ الروم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. غلبت الروم. الف لام میم. رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے جن کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں. مسلمان خود بھی مکہ میں مغلوب تھے اور جن سے ان کی ہمدردیاں تھیں وہ بھی اپنے مخالفین کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے. قرآن نے پیشن گوئی کی کہ کچھ سالوں کے بعد رومی غالب آ جائیں گے. اس میں ایک اشارہ پوشیدہ تھا کہ مسلمان بھی غالب آ جائیں گے. للہ الامر من قبل ومن بعد. اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں، یعنی جب روم کے مقابلے میں ایرانی غالب آئے تو پھر وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوا، اور جب وائس ورسا ہوگا تو بھی اللہ ہی کا حکم ہوگا. تو سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اس لیے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہی ہوتی ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. اور وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی وقت تھا جب مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہو رہے تھے اور دوسری طرف رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے تھے. تو مسلمان اس وقت انہیں دوہری خوشی ملی. اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. یاد رکھیے جب انسان مغلوب ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے، اس کو تسلی چاہیے ہوتی، اس کا دل اس چیز کے لیے بے قرار ہوتا ہے کہ ہو کوئی جو مجھے امید کی بات کرے، کوئی اچھی خبر سنائے اور میری یہ بے قراری اور پریشانی دور ہو جائے. تو اس وقت ایسی بات بہت تسلی دے دیتی ہے انسان کو، اور وقتی تکلیف کاٹنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ دن پھر جائیں گے. مثلا ایک بیوہ عورت جو عین جوانی میں بیوہ ہوگی اور بچے چھوٹے چھوٹے تھے. کل ہی ایک خاتون سے میری بات ہوئی، کہہ رہی تھی 4 بیٹے ہیں میرے اور بھائی کوئی نہیں اور کوئی قریب میں اور مرد بھی نہیں ہے، والد ہیں صرف بہت بوڑھے ہیں اور زندگی اندھیر ہو کر رہ گئی ہے. صبر کرتی ہوں لیکن دل کے اوپر ایک عجب پریشانی آ جاتی. تو میں نے ان کو یہی کہہ کے تسلی دی کہ
کہ یہ دن بہت جلد پھر جائیں گے. آپ کہتی ہیں آپ کے شوہر نیک تھے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی حفاظت کرے گا، آپ پر امید رہیں. جو ہی یہ بچے بڑے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کیسی کیسی خوشیاں ان سے اللہ آپ کو دے گا، تو آپ امید رکھیں. تو ایسے ہی جب کسی کے اوپر بھی کوئی پریشانی اور غم ہو تو وہ نہیں سوچ پاتا خود کہ وہ کس چیز کی امید رکھے، کہاں سے روشنی کی کوئی کرن ہو. تو ہمارے لیے پھر یہ لازم ہوتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، دوسرے کو صبر کی تلقین کرے. اور اس میں صبر کی تلقین کیا، یہ نہیں کہ وہ پریشان حال ہے اور اس کی پریشانی کی کوئی بات کر رہا ہے اور ہم بھی جواب میں اور پریشانی کی باتیں کریں، کیسے کٹے گی یہ زندگی، پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزرے گی وغیرہ، ایسی باتیں نہیں کرنی، بلکہ اچھی امید ہے. بس یہ صرف چند سال کی بات ہے، آپ کا بیٹا 10 سال کا، چند سال اور آپ دیکھیے کیسے ہوتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. اور ویسے بھی دیکھیں دنیا کی زندگی تو کتنے دن ہے، ہمیں کیا پتا کہ ہم کتنے دن زندہ ہیں. وہ چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، کسی نے بھی یہاں نہیں رہنا. جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف ہے بھی اور میں صبر کروں گا تو کل اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان والوں کی مدد کرے گا، جو اچھے کام کریں گے ان کو بہترین ٹھکانہ دے گا. اللہ اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرتا، اس لیے انسان کو صبر سے کام لیتے ہوئے نیکی پر قائم رہنا چاہیے اور امید کی بات، پازیٹیو تھنکنگ، اچھی باتیں کرنی چاہیے اور اچھی چیز کی امید رکھنی چاہیے. مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، لا علم ہے اس سے. لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے غافل ہیں. یہ ہے لوگوں کا حال. یعنی یہاں ایک عجیب بات کا ذکر ہے کہ بہت سے لوگ دنیا کے معاملات میں نہایت مہارت رکھنے والے ہیں، ظاہری چیزوں کا، دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا خوب علم ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن ساری تعلیم کے باوجود آخرت کا علم نہیں کہ وہاں کیا ہونا ہے، کن چیزوں کا حساب ہونا ہے، کس چیز پر پوچھ ہوگی، جنت کیسی اور جہنم کیسی، جنت کس کے لیے اور جہنم کس کے لیے. یہ بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم، علم ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، نہ ماں باپ نے سکھایا، نہ اسکول نے سکھایا، نہ خود ہی کبھی رغبت ہوئی کہ اگلی زندگی جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے بارے میں کچھ جانے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف ظاہری دنیا کا علم ہے ان کے پاس. لیکن آپ دیکھیے کہ جس کے پاس یہ دنیا کا علم ہوتا ہے ہم کتنے متاثر ہو جاتے ہیں اس سے، حالانکہ وہ ایک بہت بڑے دھوکے میں ہوتے ہیں اگر وہ آخرت کو نہیں جانتے. صرف یہ نہیں کہ جانتے نہیں بلکہ فرمایا غافل ہیں، اس کو بھلا کے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اصل کامیابی کس کے لیے ہے، یا عقل مند کون ہے کہ جو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کرے، اپنے انجام کی فکر کرے. حسن کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر اس کا وزن معلوم کر لیتا ہے. یعنی اتنے ماہر ہیں دنیا کی زندگی میں کہ وہ ایک گولڈ کا کوائن ہوتا ہے نا تو صرف اس کی آواز سے بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنے گرام کا ہے، ایسے ماہر. لیکن اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، اس کو یہ نہیں پتا کہ سجدہ صاحب کس طرح کرتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ دعائے قنوت کیسے پڑھتے ہیں. اور اس جیسے لوگوں کی مثالیں بہت عام ہیں. یعنی مسلمان ہوتے ہوئے پہلا فریضہ نماز کی ادائیگی کا صحیح طریقہ اور پھر اس طریقے پر عمل کتنے ہم لوگوں کو پتا ہے اور کتنے ہم اس کی احتیاط کرتے ہیں. کوئی سکھانے کی کوشش بھی کرے تو کہتے ہیں ریڈیڈیٹی کی ضرورت نہیں، اتنی باریکیوں مت جاؤ. بھائی یہ باریکیاں نہیں، یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک نماز کو صحیح طور پہ قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے خود کر کے دکھا دی ہیں اور فرما دیا ہے ایسے پڑھو نماز جیسے میں پڑھتا ہوں. پھر تم اپنی مرضی سے پڑھتے ہو، مسجد میں جاتے ہیں تو صف نہیں بناتے، اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں پنکھا لگا ہے اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں اپنی فیملی کو لے کے کھڑے ہو جائیں گے بچوں کے ساتھ. حالانکہ جماعت سے اگر آپ نماز پڑھنے نکلے ہیں تو صف لازم ہے، لازم، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر صف ٹیڑھی میڑھی ہے اور بیچ میں فاصلے ہیں تو پھر فکر کیجئے، لیکن پرواہی نہیں. کوئی کہے بھی تو اس میں الٹا غصہ آتا ہے کہ تم کون ہو، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو. تب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ دین کے جو بنیادی بیسک پرائمری فرائض ہیں ہمارے، ان کی ادائیگی بھی صحیح طور پر نہیں آتی. مالدار ہیں، زکوٰۃ کے مسائل نہیں معلوم کہ کس کس چیز پر کتنی زکوٰۃ ہے، کب دینی ہے، کہاں دینی ہے، نہیں پتا. کمانے کے طریقے خوب معلوم ہیں، تجارت خوب آتی ہے، اپنے بزنس یا اپنی جاب میں بہت ایکسل کر رہے ہیں، لیکن آخرت کا پتہ نہیں کہ وہاں کی تجارت کیا ہے، وہاں کون سے پودے لگیں گے، وہاں کیسے مکان ہوں گے. وہاں کے بارے میں لا علمی اور جہالت
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز بھی تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، میں نے بتا دیا ہے، یہ الگ بات ہے ہمیں نہ پتا ہو، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا ہے۔ یعنی آخرت کے بارے میں مکمل معلومات ہمیں دے دی گئی ہیں کہ کیا کیا چیز وہاں نقصان دینے والی ہے، لیکن اگر ہم اس کی پرواہ نہ کریں تو پھر یہ اپنی ہی غفلت ہے، اپنی ہی کوتاہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے ذمے اپنے علم کے مطابق اپنی امت کی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنا لازم نہ ہو اور اپنے علم کے مطابق انہیں برائی سے ڈرانا لازم نہ ہو۔ یعنی ہر پیغمبر نے آ کر اپنا یہ فریضہ ادا کیا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس غفلت سے نکلنے کے لیے علم اور اچھی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اپنے آپ میں غور و فکر کریں، اپنی ذات پر۔ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں، یعنی آخرت کا یقین نہیں رکھتے، حساب کتاب پر ایمان نہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ یعنی ترقی صرف تم نے نہیں کی، پہلی قومیں بھی بہت کچھ کر چکی۔ آثار قدیمہ کو دیکھو، کیسی کیسی عمارتیں ہیں، ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر آپ ظلم کر رہے تھے۔ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا انسان کے لیے سخت خطرناک ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، اللہ ہی نے سب کچھ بنایا، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، دوبارہ بھی وہی بنائے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب وہ گھڑی برپا ہوگی اس دن مجرم ہک دھک یعنی پریشان نا امید رہ جائیں گے، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی یعنی قیامت آئے گی، اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی حیرت انگیز بات ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر آدم کی نسل کیسے چلا دی، پھر یکایک تم بشر ہو کے پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ ایک آدم اور حوا سے اب بلینز میں اولاد موجود ہے اس وقت پلانٹ پر، اور آگے معلوم نہیں اور کتنی زیادہ ہوگی۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں، یعنی انسان کا جوڑا انسان سے، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ یہ ہے شادی کا مقصد، یعنی شادی باعث سکون ہے، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو شادی کا یہ نظام بڑا ہی خوبصورت بنایا اور اس میں بہت اٹریکشن رکھی اور اس میں سکون بھی رکھا، لیکن انسان اپنی ہی جہالت، اپنے ہی اخلاق اور اپنے ہی اعمال کی بنا پر اس خوبصورت رشتے کو سبوتاج کر دیتا ہے، اور یہ سکون کی بجائے عذاب بن کے رہ جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر اللہ کا تقوی ہوتا ہے اور وہ اللہ سے ڈر کر دوسرے کے حقوق دے رہا ہوتا ہے تو اس کو حقوق ملتے بھی ہیں اور اس کی زندگی میں سکون بھی آتا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ نے شوہر بیوی میں محبت اور رحمت ڈال دی،
بالکل دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں. ایک کہاں پیدا ہوا، دوسرا کہاں پیدا ہوا، ایک کس ماحول میں پل کے جوان ہوا اور دوسرا کہاں، اور پھر اللہ نے ان کو ملا دیا. اور ان دونوں کے درمیان ایسی محبت کہ جو سگے بہن بھائیوں میں بھی نہیں ہوتی، پھر وہ رشتے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا نا، شادی سے پہلے بہن بھائیوں کے درمیان کتنی بانڈنگ ہوتی، لڑائی جھگڑے والی بات الگ ہے، لیکن خون کے رشتوں میں ایک کشش ضرور ہوتی ہے. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو ہر کوئی اپنے گھر میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ بہن بھائیوں کی پھر دنوں تک خبر نہیں ہوتی. تو جوڑے کے اندر، کپل کے اندر جذباتی محبت بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے رحمت بھی، یعنی ایک دوسرے کی کیئر بھی ہوتی، یعنی لو اینڈ کیئر بوتھ. اور پھر بعض اوقات کوئی ان کے درمیان خون کا رشتہ نہیں ہوتا، ٹوٹل اجنبیت. بعض اوقات تو قومیت بھی فرق ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کے لیے سہارا ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں. بیوی کے لیے سب سے بہترین بننے والے مرد کی تعریف کی گئی. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں، یعنی اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے والے سب سے پسندیدہ. عمرو ابن عاص کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. یعنی اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کر آپ نے اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کیا. پھر اسی طرح بیوی سے عملی محبت کا بھی اظہار کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، آپ اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا. میں ہڈی سے گوشت کھا کر آپ کو دیتی، آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی. تو اس میں کوئی کھانا پینا ناپاک نہیں ہو جاتا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عام دنوں میں جو محبت ہوتی تھی وہ ان دنوں میں بھی برقرار رہتی تھی. پھر اسی طرح جو عورت شوہر سے محبت کرتی ہو اس کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے. حضرت انس کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کیا، ضرور ہے اللہ کے رسول. فرمایا، محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی. جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس پہ ناراض ہو تو کہتی ہے، میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں، اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ خوش نہیں ہو جائیں گے. یعنی اپنے شوہر کو منا کے سوتی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن شخص مومن عورت سے بغض نہ رکھے. اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند بھی ہوگی. یہ شوہر کے لیے کہا گیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کی بات نہ کرے اور ناراضگی نہ ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے نا، وہاں توقعات بہت ہو جاتی ہیں، اور جب توقع زیادہ ہوتی ہے تو پھر چھوٹی سی بھی بے رخی بہت بڑی نظر آتی، اس لیے وہ چھوٹی سی بات بہت بڑا ایشو بن جاتی ہے، حالانکہ وہ اتنی بڑی ہوتی نہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. سبحان اللہ، ہر ایک کی سکن کا کلر مختلف، ایک ہی ماں کی اولاد ہوتی ہے اور ہر بچے کا رنگ فرق ہوتا ہے، شیڈز فرق ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح اس پلانٹ پر آپ دیکھیں ہزاروں زبانیں پائی جاتی ہیں، اور پھر کوئی عربی بولتا ہے تو کوئی ترکی بولتا ہے تو کوئی انگریزی بولتا ہے تو کوئی فرینچ بولتا ہے، حالانکہ سب دیکھنے میں انسان ہی ہیں. شکلوں سے زبان کا تو پتہ نہیں چلتا، جب منہ کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کون کیا ہے. فرمایا، اس میں بھی نشانیاں ہیں، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. غور سے سننا ضروری ہے، کیونکہ اگر غور سے بات نہ سنی جائے تو سمجھ آدھی آتی ہے، اور جو آدھی سمجھ ہوتی ہے بعض اوقات وہ بالکل ہی الٹ ہوتی ہے. تو غور سے سننا کی ہے بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی بات سنتے تھے تو جسم کے ساتھ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، یعنی صرف کان نہیں لگاتے تھے، باڈی لینگویج میں بھی پوری توجہ نظر آتی تھی کہ آپ سن رہے ہیں. تو سنیں تو سمجھتے ہیں، سمجھے تو انسان صحیح معاملہ کر سکتا ہے، جواب دیتا ہے. اور جو لوگ کہیں میں تو سنتا ہی نہیں یا سنوں گا ہی نہیں، تو پھر وہاں تو جھگڑا ختم ہی نہیں ہو سکتا. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. عقل کے استعمال کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، اس نے ان کو تھام کے رکھا ہوا ہے. پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. یعنی تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں اللہ کے لیے.
آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے، یعنی دوبارہ بنانا زیادہ آسان ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وہ تمہیں خود اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ نے سب انسانوں کے اندر اپنی پہچان رکھی ہے۔ یعنی وعدہ الست کو یاد رکھیے کہ جب اللہ نے سب روحوں کو پیدا کیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں، تو سب نے اقرار کیا کہ آپ ہی رب ہیں۔ تو وہ پہچان ہمارے اندر ان بلٹ ہے، اس کے ساتھ دنیا میں ہر انسان آیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا اور گروہوں میں بٹ گئے، یعنی اصل دین کو چھوڑ کر فرقہ واریت اختیار کر لی۔ ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں۔ ہم سب کا یہی حال ہے۔ پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکا یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے دوسروں کی تعریف کرنے لگتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ جب بھی کچھ ایسا ہو، مثلاً اللہ آپ کو بیماری کے بعد صحت دیتا ہے، obviously آپ ایک سبب اختیار کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کی دوائی آپ پہ کام کر جاتی ہے، تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں ڈاکٹر نے مجھے صحت یاب کر دیا۔ کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کے اذن سے اس ڈاکٹر کی دوا فائدہ مند ہوئی، تو اللہ کو بیچ میں سے نہیں بھولنا چاہیے، تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پہ نازل کی ہے جو گواہی دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پہ پھول جاتے ہیں، یعنی اترانے لگتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکا یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ لیکن مومن جو ہے وہ خوشی کے موقع پر شکر گزار ہوتا ہے، اور تکلیف کے موقع پر صبر کے ساتھ اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے۔ یہ صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے سعادت، ورنہ جس کے سامنے اللہ کی ذات نہ ہو وہ تکلیف پر جلد مایوسی اختیار کر لیتا ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا وہ چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا دیدار چاہتے ہوں، یریدون وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ چاہتے ہوں۔ تو کن چیزوں سے انسان اللہ کے دیدار کا مستحق ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کو رب کا دیدار حاصل ہو تو کیا کریں؟ آت ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دینا ہے۔ وہ دیں یا نہ دیں، برابری کا معاملہ نہیں، وہ آپ کا خیال نہیں بھی رکھتے آپ ان کا رکھیں۔ اور رمضان ایک بہت اچھا موقع ہے سب کو یاد کرنے کا۔ اگر قریب ہے تو سب کو کچھ نہ کچھ بھجوائیے، سب کے پاس جائیے، اور عید پر خاص طور پر ملاقات کیجیے۔ اگر دور ہیں تو میسج بھیجیے، جو آپ کو بھول گئے ہیں آپ انہیں یاد رکھیے۔ اور اسی طرح مسکین جس کے پاس کچھ نہیں، وابن السبیل، اور مسافر اپنے گھر میں خواہ کتنا بھی اچھا رہ بس رہا ہو، لیکن اگر سفر میں اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، کوئی ضرورت ہے، تو اس کو پورا کرنا بھی اللہ کی رضا کا سبب ہوتا ہے، کیونکہ مسافر تو جانے ہی والا ہوتا ہے نا، وہ ہو سکتا ہے واپس پلٹ کے ہمارے ساتھ کوئی احسان نہ کرے۔ تو ان سے احسان، یعنی رشتہ داروں سے احسان، مسکین اور مسافر سے احسان اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں انسان کو واپس جواب کم ہی ملتا ہے۔ یعنی مسکین آپ کو بدلے میں کیا دے گا؟
مسافر کیا دے گا؟ لیکن آپ کیوں کر رہے ہیں پھر بھی؟ جو آپ کو دینے والے نہیں، آپ ان کے ساتھ کیوں احسان کر رہے ہیں؟ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن ان کو خوش کر دے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح پانے والے ہیں جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ یہ قرآن مجید میں پہلی آیت ہے جو سود کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں صرف اتنی بات کہی گئی کہ تم لوگ سود دیتے ہوئے سمجھتے ہو کہ ہم زائد مال دے رہے ہیں اور اس سے دولت بڑھے گی، لیکن اللہ کے ہاں سود سے مال نہیں بڑھتا بلکہ زکوٰۃ سے بڑھتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کے چہرے کی خاطر دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں، دنیا میں بھی ان کا مال بڑھتا ہے۔ سود بھی انسان اپنے مال سے نکالتا ہے اور وہ بھی کسی کو ہی دیتا ہے، اور وہ امیر ہوتا ہے جس نے آپ کو کچھ پیسہ دیا ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور وہ بھی کسی اور کو دیتے ہیں، مگر کس کو دیتے ہیں؟ جو فقیر ہوتا ہے۔ تب آپ دیکھیے کہ جب آپ اپنے مال میں سے امیر ہی کو مال دیتے جا رہے ہیں، آپ کے ہاں بھی کمی ہو رہی ہے، اور وہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اس کا دل اور سخت ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ صرف سمیٹ رہا ہے، نکال نہیں رہا۔ اس کے برعکس جب آپ مال میں سے غریب کا حق دیتے ہیں تو اس کا بھی لیول اوپر ہوتا ہے اور اس کا بھی درجہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک طرف اجر بڑھتا ہے، دوسری طرف لوگوں کا سٹیٹس بہتر ہوتا ہے، ان کا حال اچھا ہوتا ہے۔ اس طرح معاشرے کے اندر خوشحالی آتی۔ جب مال صرف کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور باقی سب فقیر ہو جاتے ہیں تو معاشرے کے اندر بے چینی آتی ہے، اور جب آپ کا مال غریبوں کی طرف جانے لگتا ہے تو معاشرے میں امن اور خوشحالی آتی ہے، اور اس سے زیادہ گروتھ ہوتی ہے، مال کی بھی اور اجر کی بھی اور خوشیوں کی بھی۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ کوئی اور زندگی موت کا مالک ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، زمین کے خشک حصوں میں بھی اور سمندروں میں بھی۔ کیوں؟ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، ان کے اپنے ہی کیے کا۔ اللہ نے تو سب کچھ صاف پیدا کیا تھا فائدے کے لیے، لیکن انسانوں نے اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز کو مس یوز کیا اور زندگی کو مشکل بنا لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جتنی بھی پولوشن ہے، پانی کے اندر ہے یا زمین پر ہے یا گلوبل وارمنگ کے خطرات جو محسوس ہوتے ہیں، یہ سب کچھ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، انسانوں ہی کا فساد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں آزادی دے دی؟ تاکہ پھر انسان اپنے کیے کا خود ہی مزہ چکھے، شاید کہ وہ باز آئیں، شاید انہیں پھر ہوش آ جائے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح خشکی اور سمندر میں جنگیں اور فساد اور لوگوں کے آپس کے جھگڑے اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم زیادتی کے ساتھ چڑھائی، یہ بھی لوگوں کے اپنے ہی ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ نے تو فساد کو پسند ہی نہیں کیا، واللہ لا یحب الفساد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ شیطان نے لوگوں کو اس گناہ میں مبتلا کیا جس کے بعد پھر ان کے لیے خیر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دیجئے اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر حق یہ تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ ہوائیں کیسے آتی ہیں؟ کون بھیجتا ہے ان کو؟ اللہ بھیجتا ہے۔ جب ہوا چل رہی ہو نا تو سوچا کریں یہ اللہ نے بھیجی ہے۔ اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے،
اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے. پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے. دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے. یعنی یہ سارا سلسلہ جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، یہ ہوائیں آتی ہیں، بادل لاتی ہیں، بارش برستی ہے، پھر زمین بہت کچھ اگاتی ہے، تو صرف اس میں سے جو اگا ہوا ہو اسے استعمال ہی نہ کر لو، صرف کھا پی کر بھول ہی نہ جاؤ، بلکہ یہ سبق بھی ساتھ ہی یاد رکھو کہ قیامت کے دن بھی اللہ ایسے ہی ہمیں اس زمین سے نکال کھڑا کرے گا، جیسے آج اس نے یہ درخت اور یہ نباتات اگا دی، نکال دی زمین سے. کتنا چھوٹا بیج ہوتا ہے اور کتنا بڑا درخت بن جاتا ہے. کون بناتا ہے، کون نکالتا ہے؟ اللہ. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، ہواؤں کے بہت سے فائدے ہیں، اور سب سے بڑی یہ کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور انسان کے لیے رزق کا بندوبست کھینچ لاتی ہیں، یعنی بادل اور بارش. لہٰذا ہوا اگر تیز چل رہی ہو تو اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ہوا یا آندھی اللہ کی رحمت میں سے ہے. تو سلمہ نے کہا اللہ کی ہوا یا آندھی رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسے دیکھو تو اسے برا نہ کہو، بلکہ اللہ سے اس کی خیر کا سوال کرو اور اللہ ہی سے اس کے شر کی پناہ مانگو. یعنی ہوا کو لعنت نہ کرو، کیونکہ انسان جب کسی بھی چیز پہ لعنت کرتا ہے تو پلٹ کے اسی پہ آتی ہے جس نے لعنت کی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ہوا رحمت اسی کے لیے بنتی ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، اور عذاب اس کے لیے بنتی ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے. پچھلی قوموں پر آپ دیکھیے کہ قوم عاد پر ہوا ہی چلی اور ان کو تباہ کر کے رکھ گئی. تو کراچی میں تو ہوائیں بہت چلتی، اس لیے آپ سب کو دعا آنی چاہیے. ہوا چلنے پر کیا پڑھا جاتا ہے؟ جب ہوا چلے اور ذرا سی عام رفتار سے تیز ہو، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا. اے اللہ میں اس ہوا کی خیر کا سوال کرتی، اور جو خیر اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ خیر بھی تو ہمیں عطا کر. وخیر ما ارسلت بہ، اور وہ خیر جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور میں اس کے شر سے اور جو اس میں ہے اور اس شر سے جو اس میں بھیجا گیا اس سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا جو ہے روزانہ کی جو دعائیں ہیں وہ باقاعدہ لکھ کر ان کو خوبصورت گرافکس کے ساتھ پوسٹ کیا جاتا ہے. ٹیلی گرام کا ایک چینل بنایا گیا ہے جس میں آج کی دعا کے نام سے یہ ساری دعائیں جو پچھلے دنوں میں آپ کو روزانہ بتائی گئی ہیں وہ سب وہاں موجود ہیں، اور یہ دعا بھی وہاں پوسٹ کر دی جائے گی. آپ وہاں سے یاد بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پاس لکھ کے کہیں لگا بھی سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی ذرا بھی ہوا تیز ہو اور خوف محسوس ہونے لگے تو اس کو پڑھ لیں. اور جب آندھی چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم لقحن لا عقیمن. اے اللہ بارش والی ہو بے برکت نہ ہو، یعنی اس سے خرابی پیدا نہ ہو بلکہ بارش لانے والی ہو. اور بارش آئے گی تو موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، پولوشن بھی دھل جائے گی. پھر فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں، کیونکہ بہرا اگر سامنے دیکھ رہا ہو، کان نہ بھی سنتے ہو تو اشاروں سے بات سمجھ جاتا ہے، لیکن جو منہ موڑ جائے اس کو تو کچھ بھی نہیں سنائی دیتا. اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو، تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اللہ ہی تو ہے جس نے کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی. آپ دیکھیے بچہ کتنا کمزور ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، نہ خود کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنی نجاست صاف کر سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے. کمزوری پر کمزوری ہوتی ہے اس کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ کس طرح قوت عطا کرتا ہے، جوانی تک انسان پہنچتا ہے. پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا. کس طرح انسان کی طاقت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے. وہی غذا کھاتا ہے تو انسان بڑا ہو جاتا ہے، وہی غذا کھاتا رہتا ہے تو کمزوری پر کمزوری آتی چلی جاتی ہے. انسان کا اپنا آپ بھی اپنے کنٹرول میں نہیں.
ٹھیک ہے ایکسرسائز سے، کھانے سے، دوا سے آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، مگر ایک حد تک۔ بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، آپ بوڑھا ہونے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے۔ پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ گھڑی برپا ہوگی یعنی قیامت کی، تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اللہ اکبر۔ یعنی قیامت کے دن مجرم کہیں گے دنیا تو بس ایک گھڑی تھی جو گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے۔ جب ہم اس زندگی کو بڑا امپورٹنٹ سمجھ لیتے ہیں کہ بہت لمبی اور اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو انسان اپنے آپ کو یقین دلائے کہ بہت زیادہ نہیں ہے، اصل مسئلہ آخرت ہے، اصل پریشانی وہاں کی ہے۔ یہاں کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، ہر غم چلا جائے گا، ہر دکھ ختم ہو جائے گا، لیکن وہاں جو شروع ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ ہو۔ اب دیکھیے، کبھی ہمیں چوٹ لگتی ہے نا، تو چوٹ کی شدت کب ہوتی ہے؟ شروع میں، اور پھر آہستہ 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 کیا ہوتا ہے؟ درد محو ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز جل جائے، جسم کا کوئی حصہ جل جائے، بہت جلن ہوتی ہے، لیکن آہستہ 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 2-4 دن میں اس کی جلن پھر کم بھی ہونے لگتی ہے۔ آپ کوئی کڑوی چیز کھا لیں تو تھوڑی دیر کے بعد زبان کا ذائقہ واپس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گرمیوں کا موسم آتا ہے، کچھ عرصے کے بعد موسم تبدیل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں، ہر کیفیت میں چینج آتا ہے، تبدیلی ہو جاتی ہے، اور انسان کسی بھی دکھ کے وقت کو یہ سوچ کے کہ یہ چلا جائے گا، اس دکھ کو برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جہنم کی آگ جن لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوگی، کیا بنے گا؟ دل پھٹنے کو آتا ہے۔ اس نے ختم ہونا ہی نہیں، اس آگ نے دھیما پڑنا ہی نہیں، بلکہ اور بڑھے گی، کیونکہ جب وہ آگ سے ایسا کہ عادی ہو جائیں گے تو اس آگ کی حدت اور بڑھا دی جائے گی۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، چکھو، ہم نہیں اضافہ کریں گے مگر عذاب ہی میں اور اضافہ کر دیں گے۔ ختم نہیں ہونا اس کو۔ اور اگر ایمان والے اپنے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے تو پھر اس میں سے کچھ عرصے تک نکل آئیں گے، مگر آپ سوچئے 1 منٹ بھی ہم آگ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ تو ہر شرک اور ہر اس ناپسندیدہ چیز سے بچنے کی فکر کریں، خود بھی بچیں، گھر والوں کو بھی بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہم ان سے بے خبر نہیں ہو سکتے، اپنے آپ سے بھی اور اپنے گھر والوں سے بھی غافل نہیں ہو سکتے۔ ہم خود یہاں آ جائیں، قرآن کی مجلس میں بیٹھ جائیں، پڑھیں، کچھ سیکھیں، کچھ عمل کریں، اور باقی کسی کی دائیں بائیں، نہ اپنے ہمسایوں کی، نہ گھر والوں، کسی اور کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن کی پہچان کیا؟ اس کے اندر محبت ہوتی، اس کے اندر دوسروں کا دکھ درد ہوتا ہے، ان کی کیئر کرتا ہے، وہ اس کے اندر رحمت اور شفقت ہوتی ہے، وہ سارے انسانوں کی بھلائی سوچتا ہے، اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے۔ ہمیں صرف یہ کہہ کے نہیں چھوڑ دینا، مانتے ہی نہیں لوگ، کیا کریں، آتے ہی نہیں اس طرف، یہ بہانہ نہیں ہے۔ پیار سے، محبت سے، اور کبھی کبھی سختی سے بھی۔ ایسی سختی نہیں کہ جو توڑ کے رکھ دے لوگوں کو، اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارے عزیز قریب پیارے ہوتے ہیں نا، اگر واقعی وہ ہم سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہماری ناراضگی بھی ان پہ گراں ہوتی، تو کبھی پھر ہماری خوشی کے لیے بھی صرف آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آخرت، وہاں جا کر انسان کہے کہ دنیا میں تو بس چند لمحے، اس لیے ایسا لباس پہننے سے پرہیز کریں کہ جس کو پہن کر ننگے رہیں، جو ستر کے تقاضے پورے نہ کرے، ان سارے کاموں سے، حرام کاموں سے، کبیرہ گناہوں سے، والدین کی نافرمانی، والدین کو ستانے سے پرہیز کریں، جھوٹ سے، غیبت سے، سود سے، زنا کی طرف جانے والے راستے، جو بھی برائیاں ہمیں بتائی گئی ہیں جن پر اللہ کی ناراضگی آتی ہے، ان سب چیزوں سے بچیں، اور جو فرائض ادا کرنے کے لیے کہا گیا ان فرائض کو ادا کرنے کی فکر کریں، کیونکہ آخرت کا عذاب بہت سخت چیز ہے۔ اسی لیے پیغمبر نذیر بھی ہوتے ہیں اور بشیر بھی ہوتے ہیں، جہاں وہ خوشخبریاں دیتے ہیں وہاں وہ خبردار بھی ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، تاکہ لوگ کسی بھول میں نہ رہیں، کسی دھوکے میں نہ رہیں، یہ سب اچھا ہی ہے۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، یعنی غلط اندازے لگاتے تھے، یہ کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسی بس مولویوں کی باتیں ہیں۔ مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے، پہلے علم کی بات ہے پھر ایمان کی بات ہے، علم ہوگا تو ایمان ہوگا نا، علم کے بغیر تو ایمان بھی نہیں ہوتا۔ علم ہی تو ہے جو انسان کو صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، علم ہی تو ہے جو انسان کو آخرت کی فکر دلاتا ہے۔ تو جو لوگ علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے، وہ کہیں گے کہ اللہ کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے، تم اس دن کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے، سننا بھی نہیں چاہتے تھے، بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی، اس وقت کی توبہ
کام نہ آئے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ تو یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان لوگوں کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے۔ اس لیے علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، حق کا، حقیقت کا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، بس صبر کیجئے ان سب کی مخالفتوں پر، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تمہیں وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے، یعنی جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، جو اس دین کو نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، وہ تمہیں اپنی راہ سے متزلزل نہ کریں۔ یاد رکھیے انسان کے اندر مشکلات پر صبر بھی اللہ کے وعدے سے ہی آتا ہے، یعنی یہ چیز صبر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جب بندے کو علم ہو جائے کہ اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا بلکہ اس کو اس صبر پر اجر مل جائے گا تو تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں، مشکلات حل ہونے لگتی ہیں۔ تو مشکل اور پریشانی میں اجر کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا بدلہ، ان کے اجر دیں گے ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کرتے تھے، جیسے کام انہوں نے کیا اس کے مطابق۔ ایک اور جگہ آتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے اس کے گناہ صاف ہونے لگتے ہیں۔ تو اس لیے تکلیف پر صبر کریں اور صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اجر کی توقع رکھیں۔ سورۃ لقمان شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت محسنین کے لیے۔ محسن احسان سے، کسی کام کو اچھی طرح کرنا، معیار کے مطابق کرنا، بہترین طریقے پر کرنا۔ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اس کتاب سے فائدہ وہ اٹھاتا ہے جس کے اندر احسان کی صفت ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، جو اچھے اچھے کام کرنا چاہتا ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے، لہو الحدیث، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے، یعنی وہ چیزیں جو انسان کو غافل کریں، لیضل عن سبیل اللہ، جو انسان کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، دور کر دیں، علم سے دور کر دیں، تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور اس میں لہو الحدیث سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو غافل کرتی ہے، اور اس میں نئی نئی ایجادات جن کے ساتھ انسان مشغول ہو کر، لہو ہوتا ہے وہ چیز انسان کو اپنے اندر خوب مشغول کر لے۔ اور انسان کس چیز کے اندر بہت مشغول ہوتا ہے؟ جس میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے، جس میں وہ انجوائے کرتا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر پڑھ کر انسان اپنے فرائض سے غافل ہو، آخرت سے غافل ہو، جو انسان کو بے فائدہ کاموں کی طرف بلاتا ہو، تو انسان اپنے اصل مقام سے نیچے اتر جاتا ہے، گھٹیا مقام کی طرف آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ابن مسعود سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس سے مراد گیت گانا ہے۔ اور انہوں نے 3 بار اس بات کو دہرایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیقی جو ہے وہ دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایک غفلت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان اس مستی میں آ کر بہت سے حقائق کو بھی جھٹلا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ ایسی پیشن گوئیاں بھی کی اپنی امت کے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ اس امت میں زمین میں دھنسایا جانا، پتھروں کا برسایا جانا اور شکلوں کا بگاڑا جانا ظاہر ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب شرابیں پی جائیں گی، گانے والیاں رکھی جائیں گی اور گانے بجانے کے آلات بجائے جائیں گے۔ تو اس لیے لہو الحدیث جو ہے وہ دراصل
کیوں اس کو ناپسند کیا گیا؟ کیونکہ وہ انسان کو آخرت سے غافل کرنے والی ہے۔ تو کوئی بھی چیز اس میں آ سکتی ہے، لیکن خاص طور پر جس کا یہاں ذکر کیا گیا، اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہ ہو، کیونکہ اس کو اس میں دلچسپی نہیں، گویا اس کے کان بہرے ہوں۔ اچھا، خوشخبری سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کی۔ کس کو؟ جو نصیحت کی بات کو سنا انسنا کر دے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آئے۔ اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ انسان کے سمجھدار ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کا بھی اور بندوں کا بھی، کیونکہ اس سے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ تعریف والا ہے۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، اس نے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں بھی اپنے بچوں کو دینی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس سے خبردار کرنا ہے وہ شرک ہے۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اللہ نے تاکید کی۔ اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پہ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا۔ پھر تم سب کو میری ہی طرف پلٹنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ تو یاد رکھیے، ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی لیے وہ دعا سکھائی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تربیت، یاد رکھیے، اپنے بچوں کی تربیت کا جتنا آپ نے حق ادا کیا ہوگا اتنا ہی اس کا اجر آپ کے لیے ہے۔ لیکن ایک چیز جہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ تربیت تعلیم سے مختلف ہوتی ہے۔ سلمان العودہ ایک اسکالر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے اس قابل بناتے ہیں کہ وہ نماز سے محبت کریں، یعنی بچوں میں نماز کی محبت کیسے ڈالیں؟ تو انہوں نے کہا پہلی بات جو آپ کو کرنی ہے کہ انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ آپ سے محبت کریں، یعنی بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ جس کی بنا پر وہ آپ سے محبت کریں، کیونکہ تربیت محبت کے ساتھ ہوتی ہے، تعلق کے ساتھ ہوتی ہے۔ تعلیم تو ویسے بھی ہو جاتی، لیکن تربیت محبت کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیے کہ جو بچے بھی آپ سے دور ہیں یا گیپ ہے آپ کے اور ان کے بیچ میں، تو ان کو سب سے پہلے محبت دینا شروع کریں، ان کو اپنا بنائیں، ان کا اعتماد بحال کریں کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں اور آپ سے بڑھ کر انہیں کوئی چاہنے والا نہیں۔ اس کے بعد آپ ان کو نماز کا کہیں، قرآن کا کہیں اور چیزوں کا کہیں۔ ہم اپنے اس ریلیشن کو تو فکس نہیں کرتے اور پہلے ہی ہم ان کو نصیحتوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، جس سے وہ اور زیادہ ہم سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ تعلیم اور تربیت میں فرق ہوتا ہے۔ تعلیم ہوتا ہے معلومات دینا، ٹھیک ہے، تعلیم کیا ہوتا ہے؟ معلومات دینا۔ لیکن تربیت کیا ہوتا ہے؟ اس کی شخصیت کو نکھارنا، سنوارنا، اس کو کچھ عمل کرنے کے قابل بنانا، یعنی بچوں کو۔ مثلا تعلیم یہ ہے کہ آپ بچوں کو نماز کا طریقہ سکھائیں، دعائیں سکھائیں، دعائیں یاد کرائیں، اور مختلف سٹیپس ان کو سکھائیں، رکوع ایسے کرنا، سجدہ ایسے کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ نے تعلیم کر دی۔ ان کو مثلا ناظرہ قرآن پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہو گئی تعلیم۔ لیکن تربیت کیسے ہوگی؟ اپنا بچہ ہو یا جس کو آپ پڑھا رہے ہیں، چھوٹے بچے، اس وقت ہوگی جب آپ ان کو گلے سے لگا کے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے سجدے میں کیا مانگا تھا، اللہ سے کون سی دعا کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح تعلیم ہے احادیث یاد کرا دینا، آیات حفظ کرا دینا، سورتیں یاد کرا دینا۔ تربیت کیا ہے؟ کھانے کی میز پر مزاحیہ انداز میں، خوشگوار انداز میں بچے سے
اس کے دن کی مصروفیات کے بارے میں بات کرنا، ان چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھنا جو اس کو بادر کر رہی ہیں۔ تعلیم کیا ہے؟ مثلاً آپ اس کو فقہ پڑھا دیتے ہیں یا کچھ اور کوئی سائنس کے ہوم ورک کرا دیتے ہیں، جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، سب مائیں اپنے بچوں کو ہوم ورک کرا رہی ہوتی ہیں، لیکن تربیت کیا ہے؟ بچے سے پیار کے ساتھ اسکول میں ہونے والے واقعات اور جو کچھ اس نے دیکھا کیا اس پر بات چیت کرنا، وہاں سے آپ اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ٹھیک تھا کیا نہیں تھا۔ ہر بچہ آ کے آپ کو 100 کہانیاں سنانا چاہتا ہے، اور ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ چپ کرو باتیں بند کرو اور تم ذرا کام جلدی سے کرو، جلدی سے ہوم ورک کرو۔ وہ 2 لائنیں لکھتا ہے، پھر کہتا ہے اماں یہ وہ ہماری ٹیچر نہیں کہا، آپ کہتے چپ کرو پہلے ہوم ورک کرو۔ ہم اس کی سنتے ہی نہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد وہ سنانا بند کر دیتا ہے ہمارے اس بین سے جو مسلسل لگائے رکھتے ہیں ہم اس پر۔ تو اسی سے تو تربیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر ہو سکے اچھا چلو سناؤ، بتاؤ مجھے کیا ہوا، سن لیں اس کی بات اور پھر اس پر اس کو رہنمائی دیں۔ مثلا اگر اس نے ٹیچر کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے یا کچھ، تو اس کو وہیں گائیڈ کریں گے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ کلاس فیلوز کے ساتھ کچھ گڑبڑ کی، کھیل کے میدان میں کچھ کی، کینٹین پہ کچھ کی، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو چیٹ کیا یا کچھ، یا کسی بچے نے آپ کے بچے کے ساتھ زیادتی کی تو اس پر کیسا ری ایکشن کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ ان کی باتیں سنیں گے۔ یہ تربیت ہوتی ہے۔ اسی طرح تعلیم کیا ہے کہ آپ ان کو باقاعدہ سیرت کی کوئی کتاب پڑھا دیں، اور تربیت کیا ہے کہ رات کو گلے لگا کر آپ ان کو کوئی کہانی بغیر کتاب کے سنائیں، اور پھر آپ ان کو یہ احساس دلائیں کہ ہم آپ کے لیے ہیں، وہ آپ پر اتنا اعتماد کریں جتنا وہ دنیا کے کسی اور بندے پہ نہ کریں، پھر ہوگی تربیت۔ اور اگر یہ نہیں، تربیت نہیں ہو سکتی۔ اور لقمان نے کہا بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے نکال لے گا۔ اللہ کو سب پتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا احساس دلائیں، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور جو مصیبت پڑے اس پہ صبر کرنا، یہ ہے تربیت۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہیں کرنا، اخلاق سکھایا جائے بچوں کو کہ بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے۔ اور ہمارا سارا زور کس بات پہ ہوتا ہے؟ وہ اسکول میں جا کے کیا پڑھ رہے ہیں، وہ ہوم ورک کر لیں، وہ انگریزی بولنا سیکھ لیں، اور اپنے پاؤں پہ آپ کو لڑائی مار رہے ہوتے ہیں جب ہم ان کو اپنی زبان نہیں سکھاتے نا۔ سب سے بڑا گیپ یہاں سے آتا ہے جب وہ اپنی روٹ سے کٹ جاتے ہیں۔ ان کو آپ کی زبان سمجھ ہی نہیں آ رہی، نانی دادی کی زبان نہیں سمجھ رہے، وہی تو پیار سے تربیت کرتی ہیں، مائیں تو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہیں۔ اب جب آپ کو بچے کی بات سمجھ نہیں آ رہی اور بچے کو آپ کی نہیں آ رہی، تو ریلیشن شپ کیا ہے؟ یہ کوئی ریلیشن شپ نہیں۔ وہ قریب ہونے کے باوجود آپ سے دور ہیں۔ اصل دوری ذہنی دوری ہوتی ہے، ذہن سے دور ہیں، تربیت نہیں ہوگی۔ اور پھر زمین میں اکڑ کے نہ چلو، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، یعنی تمہارا چلنا میانہ روی پر ہو، تکبر نہ ہو، یعنی بچوں کے اندر کانفیڈنس تو ہو مگر غرور نہ ہو، وقار اور سکینت ہو ان کے اندر بچپن سے ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو قدم جما کے، اور اپنی آواز پست رکھ۔ بچوں کو بہت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ مثالیں دے کر سمجھائیں۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور تعریف والا ہے۔
زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے 7 سمندر مزید روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا، یہ تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے؟ رات کا ذکر پہلے کیا گیا کیونکہ حیرت کی بات ہے نا، اتنا پاورفل دن ہوتا ہے، سورج ہوتا ہے، اور کس طرح جب چلا جاتا ہے تو رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں، اور یہ کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں؟ یعنی کچھ چیزیں انسان کو سمندر میں جا کر ہی نظر آتی ہیں، خشکی پہ نہیں وہ نشانیاں دیکھ سکتا۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی ڈر کے پھر اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں، اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے سب بت بھول جاتے ہیں، سب غیر اللہ بھول جاتے ہیں۔ پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی درمیانی راہ اختیار کرتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے، یہ بے وفا ہے، اپنے وعدے بھول جاتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگو بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں ایک دوسرے کے لیے کتنی کیئر کرتے ہیں، بعض اوقات بچے ماں باپ کو اپنے باڈی پارٹس بھی دے دیتے ہیں جیسے گردہ وغیرہ۔ ریسنٹلی میں نے سنا کہ ایک شخص جو اچھے خاصے 60 کی دہائی میں ہے اور بچہ ابھی ینگ ہے، لیکن جب گردے فیل ہونے لگے تو ینگ بیٹے نے باپ کی زندگی بچانے کے لیے اپنا گردہ دے دیا۔ اور کبھی کبھی وائس ورثہ ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکے گا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے، یعنی شیطان۔ اس گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے ماؤں کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اس کے کل کی روٹین کیا ہوگی، کیسے حالات بدل جائیں گے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور بندوں کا علم بہت محدود ہے۔ سورۃ السجدہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس کتاب کی تنزیل نازل ہونا بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہے، کوئی جادو کہانت اور من گھڑت قصے نہیں جیسا کہ اہل عرب کہتے تھے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو متنبع کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے، تو اہم صورتوں میں سے جن کی یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت بھی پڑھتے تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تو ایک دن میں بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے بتدریج ان سب چیزوں کی تخلیق کی۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟
وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ یعنی اگر انسان کا سفر ہو تو وہ 1000 سال میں ہو۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے۔ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، اللہ ہر ایک پر مقرر ہے، تم کو پورا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، جان نکال لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ یاد رکھیے جب ایک دن جانا ہی ہے، پلٹا لیے جانا ہے، فرشتے نے لینے آنا، کیوں نہیں دنیا میں ہی اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتے؟ کیوں نہیں اس کی طرف رخ کر لیتے؟ خود اپنی خوشی سے کیوں نہیں اس کی طرف آ جاتے؟ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے۔ چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے، جھک جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ یعنی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک آیات سن کر سنی انسنی کر دیتے اور دوسرے سن کر پگھل جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جسمانی لذتوں پر اور مال پر اللہ کے قرب کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا۔ یعنی مال سے صرف اپنی ہی لذتیں نہیں خریدتے جاتے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں خاص ان بندوں کی پھر تعریف کی گئی ہے جو راتوں کو قیام کرتے ہیں۔ تراویح کی نماز کو غنیمت سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے، ان پہ ہنستا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے، جن میں سے ایک وہ ہے جس کی بیوی خوبصورت ہو، اس کے پاس بہترین نرم بستر ہو، لیکن پھر بھی وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے، مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے، اگر یہ چاہتا تو وہاں سو بھی سکتا تھا۔ اور اسی طرح وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پہ ہو، رات کا کچھ حصہ جاگنے اور چلنے کی وجہ سے چور ہو گئے ہوں، وہ لوگ سب سو جائیں اور یہ خوشی ناخوشی میں سحری کے وقت اٹھ کے کھڑا ہو جائے، یعنی بیماری اور تکلیف میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی شخص کو خبر نہیں۔ یاد رکھیے تہجد کی نماز دوسروں کو نہیں پتا ہوتی، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آپ چپکے سے اٹھتے ہیں، پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں۔ تو جو عمل چھپ کے کیا جائے اس کی جزا بھی اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اور وہ کتنی بڑی ہوگی جس کا انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا، جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال نہیں گزرا۔ تو ہم سب کو بھی اس جنت کا سوال کرنا چاہیے اللہ سے۔ آج کی دعا میں اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں
کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، یعنی تورات کو، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا، ایسے لیڈرز پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یاد رکھیے، کتاب پر پختہ یقین اور صبر سے کام کرنا یہ انسان کو اہل بناتا ہے دینی معاملات میں لیڈرشپ کا۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیاہ زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ جلد بازی۔ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ فائدہ مند نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں، پھر پتہ چل جائے گا، انجام سامنے آ جائے گا۔ سورۃ الاحزاب۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریے اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کیجیے۔ حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کیجیے اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کیجیے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، اور نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا۔ یعنی جب کوئی اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دے، اس کی پیٹھ کو ماں کی طرح، تو ایسا ہونے سے کوئی بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا، یعنی کسی کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یعنی اڈاپٹڈ چائلڈ کو اس کے باپ ہی کی طرف نسبت دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ عبداللہ ہی نام کافی ہے۔ نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، انجانے میں جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر اللہ کی کتاب کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، جیسے وراثت وغیرہ میں۔ البتہ اپنے دوستوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، وہ جو 1/3 حصہ رکھا گیا نا وصیت میں، اس کے ذریعے انسان ان کو دے سکتا ہے، سارے کا سارا نہیں۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے نبی یاد رکھیے اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، آپ سے بھی، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب ہی مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا جب لشکر تم پر چڑھ آئے تھے، اشارہ ہے جنگ احزاب کی طرف، تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تمہیں نظر نہ آتی تھی، یعنی فرشتوں سے مدد کی تمہاری۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور تمہارے نیچے سے چڑھ آئے تھے تم پر، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی دشمن نے مدینہ کو ہر طرف سے گھیر لیا اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، یعنی گھبرا کر،
اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. سخت آزمائش ہوئی تھی مسلمانوں کی. دیکھیے اللہ کے رسول ہیں مدینہ میں، صحابہ کرام ہیں، اس کے باوجود کیسی سخت آزمائش آئی کہ ہر طرف سے پورے عرب کے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ مسلمانوں کو ختم کر کے چھوڑیں. یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہ تھے. یعنی آزمائش میں اصل میں دیکھنا کیا مقصود تھا کہ اب بھی کون ایمان لاتا ہے اور کون منافق ہے. تو جو منافق تھے وہ بری بری باتیں کرنے لگے. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے لوگوں، یعنی مدینہ کو وہ لوگ یثرب کہتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ اور طابہ رکھا، اسی لیے ہم ان کو مدینہ طیبہ بھی کہتے ہیں. تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ چلو. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا، یعنی جنگ سے منہ موڑ رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہیں تھے. دراصل وہ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا. نہیں، یہ منافقین جو ہیں فتنوں میں پڑھنے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باس پرس تو ہونی ہی تھی. اے نبی ان سے کہیے اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہوگا. اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا. ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان دینا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں. سب منافقین کی طرف اشارہ ہے. خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح نگاہیں گھما کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پہ غشی طاری ہو رہی، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے. صرف لپ سروس ہے، صرف زبانی باتیں ہیں، عمل کے وقت بالکل آگے نہیں بڑھتے. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی نہیں گئے ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے بیچ جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں. تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے. مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ منافقین سے زیادہ توقع نہ رکھو کہ وہ تمہارے مددگار ہوں. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے کہ اگر اس موقع پر میں حق ادا نہیں کر سکا تو آئندہ پھر کروں گا. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا. وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، کیونکہ اتنی سخت آندھی چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کو واپس جانا پڑا. اور اللہ نے اس طرح مسلمانوں کی حفاظت کی. جنگ باقاعدہ نہیں ہوئی اور مسلمانوں نے خندق کھود کر اللہ کے اذن سے اپنا دفاع کیا، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، بنو قریظہ کی طرف اشارہ ہے، اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو قید کر رہے ہو.
اس نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ جو بھی لوگ یہاں رہ رہے ہیں، جیسے یہود تھے یا مشرکین عرب تھے یا مسلمان جو آئے مہاجر بن کے یا لوکل، یہ سب اکٹھے مل کر رہیں گے۔ اگر مدینہ پر کسی نے باہر سے حملہ کیا تو مل کر اس کا جواب دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ منافقین بھی اپنے وعدے سے ایک طرح سے پھر گئے، اور یہود نے اس موقع پر، جبکہ مسلمان اور مدینہ والے سخت خطرے کا شکار تھے، انہوں نے بجائے اس کے کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے یا مدینہ والوں کا ساتھ دیتے، آنے والے لشکروں کو مدد دینا شروع کر دی، یعنی ان کے ساتھ مل گئے۔ اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا، جس کے نتیجے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور بالآخر انہوں نے سرنڈر کیا اور ان کا خاتمہ کیا گیا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص وعدوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، اللہ کی خاطر جو وعدے کیے ہوں، تو پھر دنیا میں یہ انجام ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو ان کی زمینوں کا وارث بنا دیا ان کے بعد۔ پھر سورۃ الاحزاب میں کچھ وہ احکامات بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی سے متعلق ہے، اور عام مسلمانوں کو بھی کچھ معاشرتی احکامات کی طرف متوجہ کیا گیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے مکہ سے تشریف لائے تھے مالی مشکلات بہت تھیں، کیونکہ مدینہ کی اکانومی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ بعض اوقات دنوں نہیں مہینوں تک آپ کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکتا تھا، کھجوروں اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ تو یہ بہت مشکل زندگی تھی۔ ازواج مطہرات کو جہاں ایک بہت بڑا پریویلیج حاصل تھا کہ وہ نبی کی بیویاں تھیں، وہاں انہیں آپ کے ساتھ بہت سی قربانیاں بھی کرنی پڑی۔ ایسے موقع پر آخر وہ انسان تھی، کبھی کبھی ان کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی کہ ہمارے گزارے کے لیے کچھ دیا جائے، اور آپ کے پاس تو نہیں تھا جو آپ دے سکتے۔ تو اس پر انہیں چوائس دی گئی کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زینت چاہیے، تو ٹھیک ہے، تم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں رہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دیتا ہوں، فارغ کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، کچھ دے دلا کر، یہاں بھلے طریقے سے کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر بیوی کو گھر سے بھیجنا ہی ہے، یعنی نہیں ساتھ رکھنا، تو اس وقت بھی احسان کا معاملہ، سراحن جمیلا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ تو یہ آیت تخیر تھی، جب یہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اختیار دیا، ان کو بتایا کہ اب دو میں سے ایک چوز کر لو۔ لیکن ازواج مطہرات کی ترجیح کیا تھی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں کہ ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا، تمہاری چوائس ہے، تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور فرمایا میں تم سے ایک معاملے کے متعلق کہنے آیا ہوں، اس معاملے میں جلد بازی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ کہتی ہیں اور آپ یہ بات خوب جانتے تھے کہ میرے والدین آپ سے علیحدگی اختیار کرنے کا مشورہ کبھی نہیں دیں گے۔ تو کہتی ہیں کہ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، آخر تک، اجر عظیمہ تک۔ تو میں نے کہا کہ میں اس معاملے میں اپنے والدین سے کیا مشورہ کروں گی، میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر ہی کو چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں نے بھی وہی جواب دیا جو میں نے کہا تھا، تو سب کا ایک ہی جواب تھا۔ تو گویا انہوں نے دنیا کی زینت پر آخرت کو ترجیح دی، اور ازواج مطہرات ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو زیور اور ریشم سے منع کرتے تھے، حرام نہیں تھا، اجازت تھی، لیکن آپ فرماتے تھے اگر تم جنت کا زیور اور ریشم پسند کرتی ہو تو پھر دنیا میں نہ پہنا کرو۔ کیوں؟ کہ آپ کا گھر ایک نمونہ ہے سارے ایمان والوں کے لیے، کہ اگر باقی لوگ جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں، وہ ازواج کے پاس یہ سب کچھ دیکھیں گے تو ان کے دل کے اندر ایک حسرت آئے گی، تو اس لیے آپ نے ان کو اس زینت سے الگ رہنے کا کہا۔ نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، یعنی جتنا بڑا مقام اتنی بڑی سزا۔
اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا،